تفسیر السعدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 148۔ فآتاہم تو انہیں دیا اللہ تعالی ثواب انعام دنیا وحسن اور اچھا ثواب الآخرہ انعام آخرت واللہ اور اللہ تعالی یحب دوست رکھتا ہے محسنین احسان کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے اور ان کے فعل کی اقتداء کی ترغیب ہے، اور اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش کا یہ معاملہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے اور ازل سے اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے۔ چنانچہ فرمایا، یعنی کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ والوں نے قتال کیا ہے، یعنی انبیاء کرام کے پیروکاروں کی بہت سی جماعتوں نے جن کی انبیاء نے ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے سے تربیت کی، جہاد کیا، پس وہ شہید ہوئے اور انہوں نے زخم کھائے، یعنی ان کے دل کمزور ہوئے نہ ان کے بدن، اور نہ انہوں نے عاجزی اور فروتنی ظاہر کی، یعنی وہ دشمن کے آگے جھکے نہیں بلکہ انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے اور اپنا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا ذکر فرمایا جس میں انہوں نے اپنے رب سے فتح و نصرت طلب کی، یعنی ان انتہائی مشکل پر ان کا یہی قول تھا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور وہ زیادتیاں جو ہمارے معاملے میں ہم سے سرزد ہوئی ہیں بخش دے۔ اسراف سے مراد حد سے تجاوز کر کے حرام امور میں داخل ہونا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ گناہ اور اسراف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توفیق کے اٹھ جانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور گناہ اور اسراف کو چھوڑ دینا اللہ کی نصرت کے حصول کا سبب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔